الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم اس دنیا کے اندر رہتی ہیں اور اس دنیا کی بہت ساری چیزوں اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ہم کھانا کھاتی ہیں، ہم پانی پیتی ہیں، ہم سونا پہنتی ہیں، ہم چاندی پہنتی ہیں، ہم سفر کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بنایا ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے انسان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، برا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، نفس انسان کو فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر رکھا ہے۔ یہ سونا جس کو ہم پہنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سونے کو زمین کے اندر رکھا ہے۔ یہ سلور اور چاندی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہے۔
یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز اڑتے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، یہ گیس سے چلتی ہیں، پیٹرول سے چلتی ہیں، ڈیزل سے چلتی ہیں۔ یہ بڑی بڑی راکٹ، یہ بڑے بڑے بم، یہ تمام یا تو پیٹرول، ڈیزل یا گیس سے اڑتے ہیں یا چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیٹرول، ڈیزل اور گیس کے خزانے کو بھی زمین کے اندر رکھا۔ ہم جو کپڑا پہنتے ہیں یہ کپڑا سوت سے بنتا ہے، اون سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درختوں کو زمین کے اندر سے اگایا۔ ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، روٹی ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، پھل فروٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین کے اندر رکھا۔ غرضے کہ انسان کو جتنی بھی فائدہ پہنچانے والی چیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے خزانوں کو نکالنے کے لیے ایک اصول بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ان خزانوں کو اپنی زندگیوں میں فائدہ پہنچانے کے لیے، نکالنے کے لیے ایک ضابطہ بنایا کہ زمین کے ان خزانوں سے اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو زمین کے اوپر آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ ہمارے دسترخوان پر جب روٹی آتی ہیں، مائیں اور بہنیں ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی آ گئی ہیں۔ اس ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے اس کاشتکار سے لے کر ہمارے دسترخوان تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنوں کی محنت لگی ہے۔ کاشتکار موسم کے اعتبار سے موسم دیکھتا ہے، جو موسم ہوتا ہے اس موسم کے اعتبار سے زمین کے اندر کھیتی کرتا ہے، اور کھیتی کیسے کرتا ہے، اس کھیت پر محنت کیسے کرتا ہے، اس زمین پر محنت کیسے کرتا ہے کہ کسی بھی کھیتی کے اندر کھیتی کرنے کے لیے اس کھیت اور اس زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے، اس کو ٹریکٹر کے ذریعے سے برابر کھیرا جاتا ہے، اور کھیرنے کے بعد اس زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ نرم کرنے کے بعد جب زمین بالکل ملائم ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اس کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں، اور بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کو چھپایا جاتا ہے۔ چھپانے کے بعد پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ پانی دینے کے بعد وہ کاشتکار اپنی نظریں آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، بار الہا میں نے اپنے بس کی جو محنت اور کوششیں تھیں وہ محنتیں اور کوششیں اس زمین کے اوپر کر ڈالی۔ اس زمین کو نرم کرنے کا جب وقت تھا میں نے اس زمین کو نرم کر دیا، اور اس زمین کو ٹریکٹر کے ذریعے سے کھیر کر مٹی کو نرم کیا۔ جب بیج ڈالنے کا وقت آیا میں نے اس کے اندر بیج ڈالا۔ جب اس بیج اور دانے کو چھپانے کا وقت آیا میں نے اس دانے کو چھپایا۔ چھپانے کے بعد جب پانی دینے کا وقت آیا میں نے اس زمین کو پانی دیا۔ بار الہا میری ان تمام محنتوں اور کوششوں کے بعد میری نظریں آسمان پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اب تو ان بیجوں اور ان دانوں کے اندر سے پھل، غلہ، اناج، پھول اور فروٹ پیدا فرما۔ آپ دیکھیے کاجو بادام، پستہ، انگور، اخروٹ، انجیر، گیہوں، چاول، باجرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب زمین کے اندر رکھی۔ سیب ہیں، کیلا ہیں، چیکو ہیں، انانس ہیں، موسمبی ہیں، املوک ہیں، سیتا پھر ہیں، انوش ہیں، کونٹھا ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچائے تمام چیزوں کو اللہ نے زمین کے اندر رکھا، لیکن ان خزانوں کو نکالنے کے لیے اس محنت کو شرط قرار دیا۔ کوئی زمین کا مالک
किसी खेत का मालिक, कोई राठवा, कोई मजदूर, कोई काश्तकार ये कहवे कि फुला मौल साहब के पास जाकर मैं एक तावीज़ ले आऊँ और अपनी ज़मीन के अंदर घाट डालूँ, बताओ मेरी माँ और मेरी बहन क्या वहाँ गेहूँ उग सकते हैं? किसी खेत के अंदर किसी मौल साहब का तावीज़ दफन कर देने से क्या ऑटोमेटिक चावल उग सकते हैं? किसी खेत के अंदर किसी बरवा का कुछ जंतर मंतर पढ़ा कर क्या वहाँ सीताफल अनूश पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। ज़मीन से पेट्रोल निकालना है, आप किसी बहुत बड़े मौल साहब के तावीज़ ले आओ और उस ज़मीन के अंदर दफन कर दो, क्या वहाँ से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, गैस निकलेगा? हरगिज़ नहीं निकल सकता। मक्का मदीना में सोना और चांदी के बड़े बड़े पहाड़ हैं जो ज़मीन के नीचे हैं। अब वहाँ के लोग उन ज़मीनों के अंदर कोई तावीज़ या किसी बरवा भरवा का मंत्र करा दे, क्या वो सोना खुद बखुद निकल आएगा? नहीं निकल सकता। अल्लाह ताला ने इन ज़मीन की चीज़ों को फ़ायदा उठाने के लिए ये शर्त रखी है और ये उसूल बनाया है कि तुम्हें इन चीज़ों से फ़ायदा तभी मिलेगा जब तुम इस ज़मीन के ऊपर मेहनत करो। हमारे गोधरा के बहुत से लोग, कोई सऊदिया में हैं, कोई कतर में हैं, कोई कुवैत में हैं, कोई अफ्रीका में हैं। हमारा एक दोस्त कतर के अंदर है, और वो भी ज़मीन के अंदर से पेट्रोल निकालता है, गैस निकालता है। मैंने एक मरतबा उससे पूछा, आप ज़मीन के अंदर से गैस और पेट्रोल कैसे निकालते हो? तो हमारे उस दोस्त ने बताया कि हमारा जो कमरा होता है उस कमरे के मानिंद एक लकड़ी का बॉक्स तैयार किया जाता है। उसके अंदर ऑक्सीजन, हवाओं के फेर बदलने का एक सिस्टम लगाया जाता है। जैसे हॉस्पिटलों में बीमारों और मरीज़ों को ऑक्सीजन दिया जाता है, मुंह में एक पाइप लगाई जाती है, उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन के एक सिस्टम फिट की जाती है और हम 10-15 आदमी उस ऑक्सीजन के ज़रिए से समंदरों के नीचे जो ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर हफ्ता और 15-15 दिन रहते हैं। और पानी के नीचे, समंदर के नीचे जो ज़मीन है उस ज़मीन के नीचे हम तलाश करते हैं कहाँ कितना पेट्रोल है, कहाँ कितना डीजल है, कहाँ कितना गैस है। कई कई दिनों तक हम सूरज नहीं देखते, चांद नहीं देखते, समंदर की गहराइयों में जाकर हम वहाँ से पेट्रोल, डीजल और गैस निकाल कर लाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला ज़मीन के ख़जाने इंसानों को देता है। ठीक इसी तरह लोहा, पित्तल, तांबा, जितनी भी चीज़ें आप देख रही हैं ये तमाम अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर रखी, लेकिन शर्त ये रखी कि उस ज़मीन के ख़जाने को निकालने के लिए उस ज़मीन पर मेहनत करना पड़ेगी। हमारे दस्तरखान पर अल्लाह ताला की जो नेमतें आती हैं, रोटी की शक्ल में आती हैं, सब्जियों की शक्ल में आती हैं, फल की शक्ल में आती हैं, फ्रूट की शक्ल में आती हैं, वो काश्तकार दिन रात मेहनत करते हैं, ज़मीनों पर मेहनत करते हैं। इन मेहनतों के नतीजे में अल्लाह ताला हमारे घरों तक ये गल्ला, ये अनाज, ये सब्जियां, ये तरकारियां भेजता है। फिर अगर कोई काश्तकार जो अपनी ज़िंदगी का दारोमदार उसी खेती के ऊपर रखता हो कि अगर वो खेती करे तो उसके घर का चूल्हा चले, वो काश्तकार
جب موسم بارش کا ہو اور بارش ہی کی پانی سے اس کی کھیتی ہو رہی ہو، اس کا خود کا کنواں نہ ہو، بورمیل نہ ہو، پانی کا دوسرا کوئی نظام نہ ہو، بادل گھنے چھائے ہوئے ہو اور بارش کی آمد ہو، اب یہ کاشتکار ان بارش کے دنوں میں، ان بارش کے موسم کے اندر سر درد کر رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، بخار آ رہا ہے، ایسے بہانے بنا کر سوتا رہے اور اس موسم کے اندر کھیتی نہ کرے، میری ماں اور میری بہن بتاؤ کیا اس کاشتکار کا گھر چلے گا؟ اس کاشتکار کا سنسار چلے گا؟ اس کاشتکار اور کھیڈور کے بیوی بچے کھانا کھا سکیں گے؟ ان کے پاس پیسے آ سکیں گے؟ ہرگز نہیں آ سکتے۔ جب موسم بارش کا ہے اور اسی بارش کے پانی کی وجہ سے اس کی کھیتی ہو رہی ہے تو پھر وہ نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، کیا درد کرتا اور کیا پیٹ میں درد ہے، بس اس کو تو ایک دھن سوار ہے کہ موسم ہے، پورے سال میں یہ 4 مہینے بارش ہوتی ہے، اس 4 مہینے میں میں نے محنت کر لی، میرا پورا سال عافیت سے گزرے گا۔ کاشتکار اس زمین پر محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد صرف پھل آنے تک کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ دانوں کو ڈالنے کے بعد جب وہ درخت کھڑا ہوتا ہے تو جتنا بھی نقصان دینے والی گھاس پھوس ہوتی ہیں یا جنتو جیور ہوتے ہیں، ان تمام کو ختم کرنے کی بھی محنت کرتا ہے، اس کو کھاد ڈالتا ہے، بیارن ڈالتا ہے، زہریلو جنتو اور جیور وغیرہ سے بچانے کی دوائیں چھڑکتا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے راتوں کو جنگلی جانور آ کر کھیتوں کو نقصان کرتے ہیں تو راتوں رات کئی راتیں جاگتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہیں، اور اس زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور اصول بنایا ہے کہ تمہیں اس زمین پر محنت کرنا پڑے گی۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جس طرح انسان کو فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، پیٹرول، ڈیزل، گیس، لوہا، تانبا، پتل، گیہوں، چاول، باجرہ، مکئی، پھل، فروٹ، میوے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین کے اندر رکھی، عجیب بات ہے انسان کو نقصان پہنچانے والی بھی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی زمین کے اندر رکھی۔ سانپ، بچھو، کتا، زہریلے جانور، کانٹے، زہریلے پودے، زہریلے پتے، یہ تمام چیزیں بھی زمین کے اندر ہیں۔ جس طرح انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں وہ تمام کی تمام زمین کے اندر ہیں، اسی طرح انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی وہ بھی زمین کے اندر ہیں۔ البتہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے زمین پر محنت کرنا ضروری ہے کہ جب تک زمین پر محنت نہیں کی جائے گی انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں انسان کو نہیں مل سکتی۔ اس کے برخلاف انسان کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، ان نقصان پہنچانے والی چیزوں کو آباد کرنے کے لیے، اس کو اگانے کے لیے اور اس کو زمین پر لانے کے لیے کوئی محنت شرط نہیں ہے۔ کہ جس طرح سونا، چاندی، پیٹرول، ڈیزل، گیس، کاجو، بادام، پھل، فروٹ، ان چیزوں کو زمین سے نکالنے کے لیے جس طرح محنت کرنا پڑتی ہے، سانپ، بچھو، کانٹے، باوڑیاں اور اس طرح جتنے بھی زہریلے پودے ہیں، زہریلے کانٹے ہیں، ان کو اگانے کے لیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت ضروری نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کا کھیت ہو
اس کھیت میں ہر سال اور ہر موسم کی کھیتی ہوتی ہو، اور اس زمین کے اندر سے طرح طرح کے خزانے آپ نکال رہی ہو، کبھی گیہوں، کبھی باجرہ، کبھی سبزیاں، کبھی وہ، کبھی یہ، بس یہ جس زمین کے اندر سے آپ فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو نکال رہی ہیں، اسی فائدہ پہنچانے والی چیزوں والی زمین پر آپ 5-6 سال محنت کرنا بند کر دیوے، 5ویں 6ٹھے سال آپ اپنے کھیت پر جائیے، آپ پہچان نہیں پاؤ گی کہ یہ میرا کھیت ہے کہ کسی اور کا کھیت ہے۔ ایسے ایسی جھاڑیاں، ایسے ایسے کانٹے، ایسے ایسے زہریلے پودے، پتے، سانپ، بچھو، نوڑیے، بلیاں، کتے، جنگلی سور، نہ جانے کیا کیا وہاں آباد ہو جائے گا۔ میری ماں اور میری بہن بتاؤ، کیا آپ نے وہاں پر سانپ پالنے کے لیے کوئی بیج ڈالا تھا؟ بچھو پالنے کے لیے آپ نے کوئی بیج ڈالا تھا؟ زہریلے کانٹے اگانے کے لیے آپ نے کوئی بیج ڈالا تھا؟ تھوڑیاں اگانے کے لیے آپ نے کوئی بیج ڈالا تھا؟ باوڑی اگانے کے لیے آپ نے کوئی بیج ڈالا تھا؟ نہیں، بس آپ نے جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں تھیں اس زمین پر وہ محنت بند کر دی، خود بخود آٹومیٹک یہ نقصان پہنچانے والی چیزیں وہاں اگ آئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اے دنیا کے مردوں، اے دنیا کی عورتوں، ہم نے بھی تم کو اس زمین سے اگایا ہے۔ یعنی یہ انسان، یعنی یہ دنیا کا مرد اور دنیا کی عورت، یہ دونوں اسی زمین اور اسی مٹی سے بنے ہیں۔ جس طرح دنیا کی چیزیں بنتی ہیں، ہوائی جہاز بنتا ہے تو وہ لوکھن سے بنتا ہے، کشتیاں بنتی ہیں تو وہ لکڑوں سے بنتی ہیں، گیس چولہا بنتا ہے تو وہ پیتل کی یا تانبے کے پترے سے بنتا ہے، تپیلی بنتی ہیں تو وہ پترے سے بنتا ہے، لوکھن سے بنتا ہے، ہماری بالیاں اور بندیاں بنتی ہیں وہ سونا چاندی سے بنتی ہیں، ہمارے دروازے بنتے ہیں لوکھن کے بنتے ہیں، لکڑے کے بنتے ہیں۔ ٹھیک انسان یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی لکڑی سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے، یہ لوہے سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا کے مرد اور عورت کو بھی اسی مٹی سے بنایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام مٹی سے بنے ہیں، صحابہ کرام اور صحابیات اسی مٹی سے بنی ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مدرسوں کے چلانے والے، اس میں پڑھانے والے اور اس میں پڑھنے والے، اور یہ چوٹی کے بڑے بڑے علماء وہ بھی اسی مٹی سے بنے ہیں۔ جس طرح ہم مٹی سے بنے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ صحابہ، صحابیات، انبیاء، یہ تمام کے تمام ہمارے ہی مانند انسان ہیں، بشر ہیں، اور وہ بھی مٹی ہی سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض انسان تو ایسے ہیں کہ وہ عبادتوں میں ترقی کرتے 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 اتنے اونچے مقام تک پہنچ گئے کہ ان میں سے کوئی تو صحابی بنا، کوئی صحابیہ بنی، کوئی ولی بنا، کوئی ولیہ بنی، کوئی مفتی بنا، کوئی عالمہ بنی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض انسان جہاں ترقی کرتے 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 اتنے اونچے مقام تک پہنچے تو وہاں بعض دنیا کے مرد اور بعض دنیا کی عورتیں ذلت اور تنزلی کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے توڑتے اس انجام تک پہنچی،
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو آخری گھرا ہوگا، جہنم کی جو آخری منزل ہوگی، جہاں سب سے زیادہ خطرناک عذاب دیا جائے گا، وہ انسان اور وہ دنیا کا مرد اور عورت وہاں پر بھی پہنچے۔ حالانکہ دونوں کا مٹیریل ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے لوگ، یہ بڑی بڑی عورتیں جنہوں نے مجاہدے، قربانیاں اور عبادتوں میں اتنی محنتیں کی، نمازوں کی اتنی پابندی کی، روزوں کا اتنا اہتمام کیا، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی اتنی فکر کی، وہ کوئی الگ مٹیریل کی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں، دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے۔ ان کو جنم دینے والی ان کی ماں ہے، وہ کوئی پہاڑوں سے نہیں نکلے ہیں۔ مچھلی پکڑنے والوں کی جال میں مچھلیوں کے ساتھ وہ جال میں نہیں آئے ہیں، یا برسات کے موسم میں وہ آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے بعض عورتوں کے ایسے قصے لکھے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بعض عورتیں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کی عبادت کے اندر وقف کر دی۔ رات کو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت اور تربیت، دن میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت اور تربیت کرتی تھی، ان کی تعلیم کی فکر کرتی تھی، اور جہاں سورج غروب ہوتا تھا، سورج ڈوبتا تھا، اپنا پھٹا پرانا مصلی لے کر اپنے گھر کے چھت پر چلی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر یہ دعائیں مانگتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی اور کہتی تھی بار الہا یہ سورج ڈوب گیا، بادشاہ سو گئے، اس کی پرجا سو گئی، لوگ سو گئے، چاند نکل آیا، ستارے چمکنے لگے، اے بار الہا میں تیری بادشاہت میں میری مغفرت کی بھیک مانگتی ہوں، مجھ کو معاف فرما دے۔ بعض عورتوں کے حالات اور قصوں میں لکھا ہے ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن ختم کرتی تھی۔ بعض عورتوں کے متعلق لکھا ہے پورا سال روزہ رکھتی تھی۔ بعض عورتوں کے متعلق لکھا ہے پوری زندگی کسی نامحرم مرد کے اوپر نظر نہیں ڈالی۔ میری مائیں، میری بہنیں، وہ بھی ہماری ہی مانند مٹی ہی سے بنی تھی۔ جس طرح ہم ماں باپ سے پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئی تھی، جس طرح ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے بھی بھائی بہن تھے، جس طرح ہماری اولاد ہیں ان کی بھی اولاد تھی، جس طرح ہم ایک معاشرہ، سماج اور سوسائٹی میں رہتی ہیں اسی طرح وہ بھی ایک معاشرہ، سماج اور سوسائٹی میں رہتی تھی۔ لیکن ان میں اور ہم میں فرق کہاں پڑا؟ فرق یہاں پڑا کہ جس طرح ایک کاشتکار اپنی زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، اس زمین کے اندر اگر سونا ہوتا ہے تو زمین کے اندر سے سونا نکال لاتا ہے، چاندی ہوتی ہے چاندی نکال لاتا ہے، کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، انجیر ہوتا ہے وہ نکال لاتا ہے، گیہوں، چاول، باجرہ، مکئی ہوتی ہے وہ نکال لاتا ہے۔ جس طرح کاشتکار زمین پر محنت کر کے زمین کے خزانے نکال کر انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور اسی زمین پر جب وہ کاشتکار محنت کرنا بند کر دیتا ہے اسی فائدہ پہنچانے والی زمین کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے سانپ، بچھو، کانٹے آباد ہو جاتی ہیں۔ وہ عورتیں جو اس مقام تک پہنچی، جو عالمہ بنی، جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کا یہ انداز دکھلایا، اور انہوں نے دنیا کے اندر عورتوں کے لیے کچھ مثالیں اور نمونے قائم کیے، وہ عورتیں تھیں جن عورتوں نے اپنی ذاتوں پر محنت کی۔
اپنے قلب و جگر پر محنت کی، دنیا جہاں کی نگرانی کرنے کے بجائے، دنیا جہاں کے چرچے کرنے کے بجائے، دنیا جہاں کی غیبتیں کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذات پر محنت کی، جس کے نتیجے میں وہ عورتیں اس مقام تک پہنچی۔ اور ہم نے جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے رکھے ہیں کہ ہم ایک مثالی اور بہترین ماں بن سکتی ہیں، ہم ایک مثالی اور بہترین بیٹی بن سکتی ہیں، ہم ایک مثالی اور بہترین بیوی بن سکتی ہیں، ہم ایک مثالی اور بہترین بہن بن سکتی ہیں، ہم ایک مثالی اور بہترین مسلم خاتون بن سکتی ہیں کہ ہمارا چلنا دیکھ کر نہ جانے کتنی غیر مسلم عورتیں کلمہ پڑھ لیتی، ہمیں دیکھ کر، ہمارا پردہ اور برقع دیکھ کر نہ جانے کتنی ہمارے شہر کی غیر مسلم عورتیں کلمہ پڑھ لیتی، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا، ہم نے یہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں پر محنت کرنا چھوڑ دیا، تو خود بخود ہمارے اندر سے وہ چیزیں پیدا ہو گئی جو بجائے فائدہ پہنچانے کے سانپ اور بچھو کی طرح ہمیں نقصان پہنچا رہی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ بے پردہ بازار کے اندر گھوم رہی ہیں، آپ کسی نامحرم کے ساتھ بات کر رہی ہیں، آپ شادی کے اندر ناچ رہی ہیں، آپ شادی میں اتنا فضول خرچی کر رہی ہیں، آپ شادی میں اب مردوں اور عورتوں کو جمع کر رہی ہیں، آپ عمرہ میں جانے والوں کو رخصت کرنے کے لیے بے پردہ اسٹیشن جا رہی ہیں، ہوائی اڈے تک جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھ رہی ہیں میری ماں اور میری بہن؟ یہ نافرمانی کا اٹھنے والا تیرا ہر قدم میرے آپ کے نبی کے سینے پر جا کر گرتا ہے۔ ہم یہ بھول گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، میرے اندر کیا کیا جوہر رکھے ہیں، میرے اندر کتنے خزانے چھپے ہیں۔ زمین کے خزانوں کو نکالنے کے لیے جس طرح زمین پر محنت کرنا ضروری ہے، زمین کے خزانوں کو زمین سے نکالنے کے لیے جس طرح محنت شرط ہے، اور یہ اصول ہیں کہ جو کوئی بھی زمین پر محنت کرے گا اس کو زمین کے خزانے ملیں گے۔ مائیں اور بہنیں، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیا کیا خزانے رکھے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کر کے تو دیکھ، اگر آپ یہ فکر اور ٹینشن لے کر سوتی ہیں کہ آپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، آپ رات کو سوتے وقت اتنا ارادہ اور نیت کر لیتی ہیں میرا ایک بچہ 7 بجے مدرسہ پہنچ جانا چاہیے، دوسرا بچہ 6:30 بجے اسکول پہنچ جانا چاہیے، تیسرا بچہ 8 بجے ٹیوشن پہنچ جانا چاہیے، چوتھا بچہ 9:30 بجے کاروبار پر پہنچ جانا چاہیے، اور 4 بچوں کو مجھے وقت پر اٹھانا ہے، وقت پر ناشتہ کھلانا ہے، ہر ایک کو اس کا یونیفارم پہنانا ہے۔ میری ماں، میری بہن، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، رات کو چاہے تو 12 بجے سوئے، رات کو تو چاہے 1 بجے سوئے، لیکن اس فکر اور ٹینشن میں سوتی ہے میرے ان 4 بچوں کو، مدرسے والے بچے کو مدرسہ بھیجنا ہے، اسکول والے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، ٹیوشن والے بچے کو ٹیوشن بھیجنا ہے، کاروبار والے بچے کو کاروبار بھیجنا ہے۔ جب آپ اس ٹینشن اور فکر کو لے کر سوتی ہیں، بتا کیا صبح وقت پر مدرسے والا بچہ مدرسہ، اسکول والا بچہ اسکول، ٹیوشن والا بچہ ٹیوشن، اور کاروبار والا بچہ کاروبار پر ناشتہ، پانی، اسی طرح ان کا دفتر اور اسی طرح ان کا یونیفارم، ان تمام تیاریوں کے ساتھ وقت پر ہر بچہ اپنے اپنے کام پر نہیں پہنچ جاتا؟ یہ وہ جوہر ہیں، یہ وہ خزانہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے دلوں کے اندر چھپایا ہے۔ آپ اتنی فکر کر لے وے، آپ صرف اتنا غور کر لے وے، مجھے میرے محلے کو اتنا کنٹرول کرنا ہے کہ میرے محلے میں کوئی بھی نوجوان بیٹی بے نمازی نہ رہے، میرے محلے میں کوئی بھی مسلمان میری بہن نامحرموں کے ساتھ بات کرنے والی نہ رہے، میرے محلے میں میری کوئی ماں ایسی نہ رہے کہ وہ کسی ایسی شادی میں شرکت کرے، یا اس کے گھر کے اندر اس کے بیٹے کی شادی ہو، اس کی بیٹی کی شادی ہو تو وہ شادی اسلامی طریقوں سے ہٹ کر نہ ہو۔
اتنی فکر اور اتنا صرف آپ تدبر کر لے وے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ آپ اگر فکر کر لیتی ہیں، آپ نہ جانے 3 دنوں کے اندر قرآن شریف مکمل کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کر لے وے، یہ بچے پتہ نہیں ہمارے مستقبل کے ستارے بن جاوے۔ مگر افسوس ہمارے یہاں بچہ جب ناظرہ قرآن شریف پورا کر لیتا ہے یا حافظ ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ تو کامل اور مکمل ہو گیا، یا تو اس کو شملہ پر بھیج دیتے ہیں یا کوٹھی اسٹیل پر بھیج دیتی ہیں۔ میری ماں، میری بہن، یہ اپنے بچوں پر ہم ظلم کر رہی ہیں۔ یہ وقت ابھی ان کے کمانے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ابھی اس لائن میں جانے کا نہیں ہے، ابھی تو ان کی پڑھائی کا وقت ہے، ابھی تو ان کی تعلیم کا وقت ہے، ابھی تو ان کی تربیت کا وقت ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اکثر ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچہ یا تو ناظرہ یا زیادہ سے زیادہ حافظ بن جائے، بس پورا، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس آگے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اسکول لائن میں آگے بڑھاتی ہے، نہ مدرسے کے لائن میں آگے بڑھاتی ہے۔ اس بارے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے اپنے محلے میں جو علماء ہیں، اور علماء میں بھی وہ علماء جو اس لائن کی معلومات رکھتے ہیں اور اس لائن کے ماسٹر ہیں اور ماہر ہیں، اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے ان علماء سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ میرا یہ بچہ ہے، اس نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے، کیا یہ حافظ میں چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اگر حافظ میں چلے گا، حافظ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ ہو گیا، اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء سے مشورہ کریں کہ کیا میرے اس بچے کا ڈور پکا ہو چکا ہے؟ اگر مضبوط اور پکا ہو گیا ہے تو میرے اس بچے کو میں آگے کیا کروں؟ اسکول لائن میں بڑھاؤں یا مدرسے کی لائن میں بڑھاؤں یا اسکول اور مدرسہ دونوں میں بڑھاؤں؟ مگر افسوس نہ کسی ماں کو اس کی فکر ہے، نہ کسی باپ کو اس کی فکر ہے۔ اب جب یہ ہمارے خزانے اور یہ ہمارے ہیرے اور ہمارے یہ جواہرات، یہ ہمارے پھول، جب اس پر محنت نہیں ہوگی تو جس طرح اچھی زمین جو اچھا پھل فروٹ دیتی ہیں، اس پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے نوڑیے، طرح طرح کے سانپ، طرح طرح کے بچھو، طرح طرح کے کانٹے خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ میری ماں اور میری بہن، ہمارے ان پھول جیسی اولاد پر ہم نے اس طرح کی فکریں نہیں کی، ان کے بارے میں اس طرح سوچا نہیں۔ چاہے تم سر پٹک پٹک کر مر جاؤ، میرے بچہ آگے چل کر ہمارے فرما بردار رہے، دیندار رہے، نمازوں کے پابند رہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ جب کرنے کے کام نہیں کریں گے، نہ کرنے کے کام تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بچے کریں گے۔ یہ دوڑتی، بھاگتی، چیختی، چلاتی، یہ دنیا اور اس دنیا کا یہ سیلاب، موبائلوں کا سیلاب، عیاشوں کا سیلاب، نئے نئے کپڑوں کا سیلاب، نئی نئی ڈیزائنوں کا سیلاب، نئی نئی فیشنوں کا سیلاب، ان سیلابوں میں ہم اتنی بہہ گئی ہیں، اتنی بہہ گئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں یہ بھی بھان اور پتہ نہیں رہتا کہ ہمارا بچہ کتنے بجے سوتا ہے اور کتنے بجے اٹھتا ہے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ رات کو لیٹ سونا ہے۔ جب رات کو جلدی نہیں سوؤ گی، آٹومیٹک خود بخود یہ کانٹے اگیں گے، یہ زہریلے پودے اگیں گے، یہ جھاڑیاں اگے گی۔ کاشتکار تو جب زمین پر محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد، پانی دینے کے بعد بھی اپنی نظریں آسمانوں تک اٹھاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ کھیت جب اگنے لگتی ہیں تو کاشتکار انجان نہیں بن جاتا،
بلکہ اس کو زہریلے جیور جنتو ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے۔ ان درختوں کے پاس یا اس کھیتی کے پاس جو زائد گھاس ہوتی ہیں اس گھاس کو کاٹ ڈالتا ہے، جتنی بھی چیزیں اس کی کھیتی کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں اس سے اس کی حفاظت کرتا ہے، کھاتر ڈالتا ہے، وقتاً فوقتاً پانی دیتا ہے۔ اور اس کو پتہ چل جائے رات کو جنگلی بھنڈرے جنگلی جانور کھیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، راتوں کو جاگتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہیں، مدرسہ بھیجتی ہیں، ٹیوشن بھیجتی ہیں اور سمجھتی ہیں ہمارا بچہ پڑھنے جاتا تو ہے، جماعت میں جاتا تو ہے، تو کاشتکار کھیتی کے اگ جانے کے بعد کئی سفر میں چلا جائے، کئی باہرگام چلا جائے تو کھیتی اگ جائے گی؟ نہیں، اس کو مدرسے، اسکول، ٹیوشن اور کاروبار کے ساتھ ساتھ مکمل نگرانی ضروری ہے۔ غلط دوستوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، غلط ماحول میں نہ آ جائے۔ جس طرح کاشتکار آپ نے دیکھا ہوگا، نہ دیکھا ہو اپنے مردوں سے پوچھنا، جہاں چاول کی کھیتی ہوتی ہیں، گیہوں کی کھیتی ہوتی ہیں، ان کھیتیوں کے پاس نزدیک گھاس وغیرہ اگتی ہیں، کاشتکار اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ کبھی جنتو وغیرہ آتا ہے تو کاشتکار دوائی وغیرہ چھڑکتا ہے، کھاد کی ضرورت پڑتی ہے، کھاد دیتا ہے۔ تو بچہ اگر اسکول یا مدرسہ جاتا ہے تو اس بچے کی کارگزاری لی جائے، کھاد کی ضرورت ہو بچوں کو دودھ پلاؤ، اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ۔ یہ پریکے، یہ باہر کی چیزیں، یہ کھیچی، یہ اوبلیا، یہ سب ان چیزوں سے بچوں کو بچاؤ، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ گندے کپڑے ہیں اچھے کپڑے پہناؤ، گندا بدن ہے غسل کراؤ، چہرہ گندا ہے صاف کراؤ، مدرسہ جاتا ہے وضو کا پابند بناؤ، نمازیں نہیں پڑھتا نمازوں کا اہتمام کراؤ۔ یہ کھاد ہیں، یہ کھاتر ہیں۔ مدرسہ سے آتا ہے 10 بجے چھٹی ہے، 11 بجے گھر پہنچتا ہے، 10:30 کو گھر پہنچتا ہے۔ یہ کھیتی کے پاس گھاس اور پودے وغیرہ ہیں، اس کو اکھاڑ کر پھینکو۔ بیٹا 10 بجے چھٹی ہے، کہاں تھا آدھے گھنٹے سے، کہاں تھا 5 منٹ سے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ محنت کرو گی اور بچے کی پیدائش سے لے کر تقریباً 20، 22، 25 سال تک، بس اتنی مدت تک آپ اتنی محنت کر لیں، پھر اللہ کے بھروسے آپ اس کو چھوڑ دیں، کبھی آپ کا بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس ہماری ماؤں کو اس لائن کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھتی ہیں محلے کی تعلیم میں چلی گئی، جمعہ کے بیان میں چلی گئی، رمضان کے روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، ہم پکی مسلمان خاتون۔ یقیناً یہ بھی اسلام کے بڑے بڑے کام ہیں، یہ بھی دین کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن یہی صرف دین نہیں ہے۔ دین کے کاموں میں مشکل ترین کوئی کام ہے تو بچوں کی تربیت کا کام ہے۔ تھوڑی سی آپ کی غلطی، تھوڑی سی آپ کی بھول اور تھوڑی سی آپ کی چوک، یہ بچوں کا بھوش اور مستقبل نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائے۔ اور ابھی میں نے بتایا موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، بھاگتا چیختا چلاتا زمانہ ہے، ہر انسان بھاگم بھاگی میں ہے، نفسی میں ہے، نئی نئی ڈیزائنوں نئی نئی فیشنوں کے چکر میں ہے، عیاشیوں میں ہے۔ اور جہاں انسان کو عیاشی کی لت پر جائے، اچھے اچھے بنگلوں کی لالچ آ جائے، اچھی گاڑیوں کی لالچ آ جائے اور اس کی آمدنی کم ہو، تو ان عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بچہ غلط راہ پر جائے گا۔ شروع میں آپ سے چھپا کر یہ غلط راہوں پر جائے گا، پھر وہ نڈر ہو جائے گا، جرأت مند ہو جائے گا، پھر جب اس کا دل غلط کاموں پر مضبوط ہو جائے گا تو جس طرح سوکھی لکڑی کو آپ موڑ نہیں سکتی اور موڑنے جاؤ تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح ان بچوں کو اگر آپ نے ایسے ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ان کو بچپن سے صحیح راہ پر لانے کی کوشش اور فکر نہیں کی،
اور جب وہ غلط کاموں پر جرأت مند ہو گئے اور مضبوط ہو گئے، اب آپ ان کو سدھارنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، آپ کے سامنے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو جواب دیں گے۔ غلطی صرف بچوں کی نہیں ہے، میری اور آپ کی بھی ہے۔ ہم خود اتنے بھولے ہو چکے ہیں، ہم خود اتنے غافل ہیں کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں بھیجے گئے۔ بس ہم نے یہی سمجھا بس دنیا کے اس مارکیٹ میں کون سی نئی ڈیزائن آئی ہے، کون سی نئی فیشن آئی ہے، کون سا نیا کپڑا آیا ہے۔ مارکیٹ سے ہماری ماں بہنیں اتنی ٹچ رہتی ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی نئی ڈیزائن آ جائے سب سے پہلی ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ اتنی مارکیٹ ٹچ ہو گئی ہے، سب سے پہلی فیشن جو مارکیٹ میں آتی ہے وہ ہمارے گھر میں آتی ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے ہیرو ہونڈا کے شو روم جو ہمارا گودرا کا ہے، اس کے مالک سے ملاقات ہوئی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا پورے گجرات، پورے انڈیا میں سی ڈی ڈیلکس گودرا میں جتنی بیچی گئی ہیں اتنی پوری انڈیا میں کہیں نہیں بیچی گئی، اور گودرا میں مسلم علاقے میں جتنی بیچی گئی اتنی کہیں بھی نہیں بیچی گئی۔ جب اس کی ایک کارگزاری سنی تو ہمارے علاقے کے جو پیٹرول پمپ ہیں ان سے ملنا ہوا کہ بھائی ان سے بھی پوچھے پیٹرول کا کیا حال ہے۔ کہا پورے گجرات میں پہلا نمبر میرا آیا پیٹرول کے بیچنے میں۔ کیا یہ سب کاروبار میں استعمال ہوتا ہے، ضرورت میں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے عشاء کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، انگریزوں جیسے اور شیطانوں جیسے بال کٹوائے، کپڑے بھی ایسے، اور نہ کسی ماں کو فکر ہے، نہ کسی باپ کو فکر ہے، نہ کسی بھائی کو فکر ہے، نہ کسی بہن کو فکر ہے۔ ہائے کاش کوئی بہن اپنے بھائی کا آنچل، بھائی کا دامن پکڑ کر کہتی بھیا تو یہ کیا کر رہا ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا تو یہ کیا کر رہا ہے۔ کیا ہم اپنی قبر کو بھول گئی، ہم اپنے جنازے کو بھول گئی، ہم اپنے برگے کو بھول گئی، منکر نکیر کے سوالات کو بھول گئی، اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کو بھول گئی؟ رسول اللہ کے سامنے کیا منہ دکھلاؤ گی؟ ماں عائشہ کو کیا منہ دکھلاؤ گی؟ حضرت زینب، حضرت فاطمہ اور رقیہ کو کیا منہ دکھلاؤ گی؟ پہلے زمانے کی عورتیں ہوا کرتی تھیں جب راتوں کو سونے کے لیے بستر پر جاتی تھیں پوری پوری رات کروٹیں بدلتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، وہ یہ سوچتی تھی کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا بنے گا، منکر نکیر کو کیا جواب دوں گی، نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھلاؤں گی، ماں عائشہ کو کیا منہ دکھلاؤں گی، حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھلاؤں گی۔ پوری پوری رات کروٹیں بدلتی تھیں، نیند نہیں آتی تھی، اور جب نیند نہیں آتی تھی 2-2:30 بج جاتے تھے، پھٹے پرانے جھونپڑے ہوا کرتے تھے، اور ایسے کوئی اچھے مسلح بھی نہیں ہوتے تھے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوتا تھا، وہ یہ چاہتی تھی مجھے اپنی مرنے کے بعد کی قبر یاد آ رہی ہے، وہ جھونپڑے میں اٹھ کر ایک کونے میں پھٹا پرانا مسلح بچھاتی تھی، بچھانے کے بعد اللہ جو توفیق دیتا تھا 2-4 رکعت تہجد کی پڑھتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ روتی تھی، گر گراتی تھی، اور وہ یہ سوچتی تھی میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے رونے کی آواز بلند نہ ہو جائے، میرا رونا زور سے نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ نیند میں سے بیدار نہ ہو جائے۔ وہ اپنی آواز کو دباتی تھی، لیکن اس کے باوجود آخرت کا اتنا غم سوار ہوتا تھا کہ اس کی آواز بلند ہو جاتی تھی، وہ بچہ اٹھ جاتا تھا، ماں کی گرمی کو کم محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھتا تھا اور ماں کو تلاش کرتا تھا، ماں بستر پر نہیں ملتی تھی، بچہ روتا تھا، امی کدھر ہیں، دیکھتا تھا اس جھونپڑے کے فلانے کونے میں پھٹا پرانا مسلح بچھا کر دعا میں رو رہی ہیں، بچہ کود کر ماں کی گود میں آ جاتا تھا اور کہتا تھا امی آپ کیوں روتی ہیں، کیا آپ کا سر درد کرتا ہے، آپ کا پیٹ درد کرتا ہے، ابا کو جگائے، پاپا کو جگائے۔ ماں کہتی تھی نہیں بیٹا سو جا، میں نہیں روتی،
بیٹا ماں کو روتا ہوا دیکھ کر کیسے سو سکتا تھا؟ بیٹا ضد کرتا تھا، جب بہت ضد کرتا تھا تو وہ ماں کہتی تھی بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، تو نہیں سمجھتا میں کیوں روتی ہوں؟ میں اس لیے روتی ہوں مجھے مرنے کے بعد میری قبر یاد آتی ہے، مرنے کے بعد مجھ کو آخرت یاد آتی ہے، اللہ کے دربار میں کس منہ سے جاؤں گی، نبی علیہ السلام کی عدالت میں کس منہ سے جاؤں گی، ماں عائشہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، حضرت زینب کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھلاؤں گی؟ کل قیامت کے دن اگر ماں عائشہ نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہہ دیا تیرا نام تو عائشہ تھا، مجھ جیسا نام تھا، حضرت فاطمہ نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا تیرا نام تو میرے نام جیسا تھا اور کام یہودیوں جیسا کر کے آئی ہیں، کیا جواب دوں گی؟ محترمہ مائیں اور بہنیں، معاملہ ہم جتنا آسان سمجھتی ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی عیاشیوں کے لیے نہیں دی، جو من میں آیا، جو جی میں آیا، فلانے نے شادی میں ایسا کیا تھا میں ایسا کر ڈالوں، وہ اتنی کرسیاں لائی تھی میں اتنی کرسیاں لاؤں، اس نے اتنی ڈیگیں چڑھائی تھی میں اتنی ڈیگیں چڑھاؤں، اتنے جوڑے سلوائے تھے میں اتنے جوڑے سلواؤں، اس نے یہ ڈیزائن پسند کی تھی میں ڈیزائن پسند کروں۔ مسلمان خاتون اس لیے دنیا میں نہیں آئی۔ ہماری شادیوں کو دیکھ کر خدا پاک کی قسم علماء کے سر مارے شرم کے جھک گئے۔ ہر ہفتے ریلوے اسٹیشن کا ماسٹر علماء کو کہلواتا ہے اللہ کے لیے اپنی عورتوں کو سمجھاؤ۔ عمرہ میں 1 جاتا ہے، 2 جاتے ہیں اور پورا محلہ اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم عام عورتیں نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ماں عائشہ کو ماننے والی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ ہماری شادیوں کو اٹھا کر دیکھو، ہماری منگنیوں کو اٹھا کر دیکھو، ہمارے حج کے پروگرام کو دیکھو، ہمارے عمروں کے پروگرام کو دیکھو، ہم کدھر کہاں جائے؟ خدا کے لیے مردوں پر رحم کرو، رحم کرو۔ جاؤ شملہ پر جاؤ، کوٹھی اسٹیل میں جاؤ، بیچارے آپ کے مرد گدھوں کی طرح محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینے کی شکل میں بہاتے ہیں، تب جا کر 2-5 روپے کماتے ہیں۔ آپ ایک منہ میٹھا میں، ایک شادی میں، ایک عمرہ میں اور ایک حج میں پوری زندگی کی کمائی تباہ کر دیتے۔ خدا کے لیے ترس کھاؤ، رحم کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث ہم کو جو دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں، ہمارے من میں جو آئے وہ نہ کریں۔ آئے دن ڈیزائن والے نئے منڈپ، راجائی کرسی، اسٹیج پروگرام، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور شادی کو تو ہم نے اتنا معمہ بنا دیا ہے، اتنی اہمیت دے دی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسی شادیاں نہیں ہوتی تھیں۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی سے بھی محبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایسی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی اسی گلی میں رہتے ہیں، اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور 5-6 مکان چھوڑ کر کسی مسلمان گھر کے اندر شادی ہے، اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور ہم نے تو شادی کو ایسا ہنگامہ بنا دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری جوان بیٹیاں بن سنور کر مردوں کی طرح گھر گھر کہنے کو نکلتی ہیں۔ اور کتنی نافرمانی کرو گی، اور کتنا نبی علیہ السلام کا دل دکھاؤ گی، اور کتنا اسلام کو بدنام کرو گی۔ اپنی شادیوں سے ان تمام چیزوں کو نکالے، شادیوں کو بالکل سادہ اور سمپل کرے، اور خاص
عمرہ میں جو لوگ جا رہے ہیں، حج میں جو لوگ جا رہے ہیں، ہمارے محلے کے مدرسے میں کوئی بچہ ناظرہ قرآن مکمل کرتا ہے یا حفظ مکمل کرتا ہے، یقیناً یہ خوشی کے موقع ہیں، خوشی منانی چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جس خدا نے خوشی دکھلائی ہے اس خدا کو اس خوشی میں ناراض نہ کیا جائے کہ بچے قرآن مکمل کر رہے ہیں، 8 بجے پروگرام ہے، 7 بجے سے عورتوں کا اتنا ہجوم، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہر ایک کو بچے کے حفظ پر یا اس کے ناظرہ مکمل ہونے پر خوشی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ان خوشیوں کا اظہار اس طرح بے پردگی کے ساتھ بن ٹھن سور کر اس طرح مدرسوں کے وہاں بھیڑ بھاڑ کرنا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا بچہ حافظ ہو رہا ہے، آپ کا بچہ ناظرہ مکمل کر رہا ہے، آپ کے بچے کو اپنے گھر لائیے، اللہ جو توفیق دے، جو ہمت دے، جو انعام دینا ہے دو، جتنے گجرے پہنانے وہ پہناؤ، لیکن گھر کے اندر کیا معلوم آپ کی گلی کے اندر کسی غریب ماں باپ کا غریب بیٹا آپ کے بیٹے کے اس نظاروں کو دیکھ کر اس کے دل کی آہ اور اس کے دل کی کراہ اللہ کے عرش کو ٹکرا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے دولت چھین لے۔ آپ کو خوشی ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے ارادہ کرو انشاءاللہ ہم کبھی بھی، چاہے کوئی عمرہ میں جائے گا، حج میں جائے گا، یا کوئی قرآن شریف حفظ کرے گا یا ناظرہ مکمل کرے گا، یا ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے رشتہ داروں میں کسی کے یہاں بھی یا ہمارے محلے میں بھی کہیں بھی شادی ہوگی، ہم انشاءاللہ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کے خرافات، رسومات اور منکرات اور بدعات ہوگی ان کو بھی پیار اور محبت سے سمجھانے کی فکر اور کوشش کرے گی۔ یہی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہم تمام کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، عورتوں پر عورتوں کی لائن سے اور مردوں پر مردوں کی لائن سے، علماء پر علماء کی لائن سے، عوام پر عوام کی لائن سے۔ اس لیے ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی برائی ہو، اگر عورتوں کے اندر ہے عورتیں وہاں پر پہنچ جائے، اور عورتیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، اگر 1 مرتبہ نہیں مانتی ہیں 2 مرتبہ جائے گی، 2 مرتبہ نہیں مانتی ہیں 10 مرتبہ جائے گی، 10 مرتبہ نہیں مانتی ہیں 70 یعنی 76 مرتبہ جائیں گی۔ پیار اور محبت کے ساتھ ہم ان کو سمجھا کر کسی بھی طرح حقیقی دین اور حقیقی اسلام کی روشنی کے اندر ہم اس کو لائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جان کر انجان کر چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے جرموں کو قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے شاگردوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیری ولایت کا نور عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، عبادتوں کا شوق اور لذت عطا فرما، قرآن کی تلاوت
تلاوت کی حلاوت پیدا فرما، نمازوں کا پابند بنا یا اللہ تیرا نیک اور مخلص بندہ بنا، یا اللہ اپنا قریبی بنا، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، ہر قسم کی خیر اور بھلائی عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ عورتوں کا اتنا بڑا مجمع یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوتا ہے، یا اللہ ان کا جمع ہونا بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر ان کی مغفرت فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نہ جانے ان عورتوں کی کیا کیا پریشانیاں ہوگی، یا اللہ تو ان کے دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، یا اللہ جو عورت بھی جس لائن سے بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ان تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔